بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعظم شاہ اپنے کمرہ عروسی میں سینہ چوڑا کر کے داخل ہو رہا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ وہ آج بے حد خوش تھا کیونکہ آج اس کی محبت لال عروسی جوڑے میں لپٹی اسی کی منتظر تھی۔ اس کو اس دن کا بے حد انتظار تھا۔ آخر کار یہ دن آ ہی گیا تھا جب اس کی محبت، اس کی زندگی عائشہ آج اس کی منقوہہ بن چکی تھی۔ اعظم کی مسکراہٹ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ وہ اپنے اس نئے رشتے سے کس قدر خوش ہے۔ اعظم کی زندگی کا آج نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس کی اہلیہ گھونگھٹ اوڑھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ جب اعظم اس کے پاس آیا، وہاں اس نے ایک سفید کاغذ دیکھا۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور کہا، عائشہ تم اب بھی یوں ہی خط لکھ کر باتیں کرو گی مجھ سے؟ پھر اس کے ذہن میں گزشتہ کئی دنوں کی یادیں آ گئیں۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ اعظم شاہ کی کسی سے لڑائی ہو گئی۔ وہ لڑائی اس قدر شدید تھی کہ اعظم نے اس لڑکے کا سر پھاڑ دیا۔ اسے اتنا مارا کہ وہ چلنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور اس لڑکے کو جا کر تھام لیا۔ اعظم کی نظر جب لڑکی پر پڑی تو وہ ایک دم رک گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی رک گئی ہے۔ دودھ کی طرح سفید، ہرنی جیسی آنکھوں والی وہ لڑکی کسی شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی میدان میں اتری تھی۔ وہ لڑکی پریشان حالت میں خون سے لت پت لڑکے کو اٹھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھائی خود کو سنبھالیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اتنی ہی دیر میں لڑکے کے باقی ساتھی بھی آ گئے۔ وہ لڑکی اعظم شاہ کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت اور غصہ تھا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ پھر اس نے پورے زور سے اعظم شاہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پہلے تو اعظم کو یقین نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اعظم کا گریبان پکڑا اور اس سے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے تم جیسا گھٹیا انسان آج تک نہیں دیکھا جو کسی کو اس بے دردی سے مارے۔ کیا تم یونیورسٹی میں یہی سب سیکھنے آئے ہو؟ اس کے یہ تمام الفاظ اعظم کے دل پر پتھر کی طرح وار کر رہے تھے۔ وہ لڑکی اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ اعظم نے گریبان سے اس کا ہاتھ سختی سے چھڑوایا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ساتھ ہی وہ بھی بولنے لگا، تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ تب تو عائشہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا اور کہا، میں کون ہوتی ہوں؟ میں اس کی بہن ہوتی ہوں اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم غریب ہیں تو تمہاری دولت سے ڈر جائیں گے؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں تمہیں اس کی سزا ضرور دلواؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی کی جانب مڑ گئی۔ اعظم نے زوردار قہقہا لگایا، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا تھا، اسے دیکھو دیکھو، یہ مجھے یونیورسٹی سے نکلوائے گی، جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ ارے یہ ایک MNA کے بیٹے کو یونیورسٹی سے نکلوائے گی؟ اس وقت عائشہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اعظم ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، پیسے کی فراوانی تھی جس نے اسے امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد بنا رکھا تھا۔ خیر ایمبولینس کو کسی نے بلوا لیا تھا۔ عائشہ کے بھائی کو ایمبولینس میں رکھایا اور فوراً ہسپتال لے گئے۔ اتنے میں عائشہ کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بھائی کی جان تو بچ چکی تھی مگر وہ ابھی بھی کوما میں تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا اس کی جان تو بچ گئی ہے مگر یہ شاید کبھی چل نہیں پائے گا۔ پولیس کیس تھا اس لیے وہاں پر پولیس بھی بروقت پہنچ آئی۔ عائشہ نے پولیس کو سارا قصہ سنا ڈالا مگر پولیس کسی بھی حالت میں اعظم شاہ کے خلاف FIR درج کرنے کی متحمل نہیں تھی۔ دوسری طرف اعظم کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا جو عائشہ نے اس کے منہ پر مارا تھا مگر وہ اس کام کے لیے صحیح طریقے کا سوچ رہا تھا۔ عائشہ کا کیس کسی نے درج نہیں کیا جس پر وہ مزید برہم اور افسردہ ہو گئی۔ خیر اس کے بھائی کو اگلے ہی روز ہوش آ گیا۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹرز نے اسے چھٹی دے دی۔ ہسپتال میں ہونے کی وجہ سے عائشہ 1 ہفتے تک یونیورسٹی نہیں جا سکی مگر 1 ہفتے بعد جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس نے دیکھا اس کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے اعظم اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ عائشہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگی۔ اعظم آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عائشہ نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی تو اعظم نے کہا، آئی نہیں تمہاری پولیس؟ ارے تم نے پولیس سے کہنا تھا نا کہ مجھے پکڑ کر جیل میں بند کر دیں۔ عائشہ نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا مگر وہ بھی چپ ہونے والا کہاں تھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ بولتی بند ہو گئی۔ عائشہ نے کہا، دنیا والے تو شاید تم سے ڈرتے ہیں
मगर मेरा अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जिस दिन तुम्हें उसकी लाठी पड़ गई उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे आजिम शाह। अल्लाह की ललकार से डरो, कहीं ऐसा न हो कि तुम दुनिया से छुपते फिरो। तब आजिम शाह ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, मैं तो तुम्हारी बातें सुनकर डर गया। हाय अल्लाह, अब मेरा क्या होगा। ये बात सुनकर आयशा ने उसे शोलाबार निगाहों से देखा और वहाँ से चली गई। मगर डिपार्टमेंट के अंदर जाने तक आजिम की शैतानी हंसी उसके कानों में पड़ रही थी। उस वक्त आजिम वहाँ से चला गया, मगर आयशा का ख्याल उसके जहन से नहीं निकल रहा था। अपनी बेइज्जती का बदला वो हर हाल में लेना चाहता था। बहुत देर सोचने के बाद उसके जहन में तरकीब आई कि क्यों ना वो आयशा से शादी कर ले। आजिम ने सोचा, अगर एक बार ये मेरे निकाह में आ गई उसके बाद मेरी गुलाम बन जाएगी, फिर मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। वो ये भी जानता था कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, मगर उसे यकीन था कि पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अगले दिन जब आयशा कैंटीन पर चंद दोस्तों के हमरा बैठी थी, आजिम फिर से उसके सर पर जा पहुंचा। पहले तो आयशा हैरान हुई कि इस आदमी को सुकून क्यों नहीं आता। फिर उसने गुस्से से आजिम की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए। आजिम ने जवाब दिया, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का बहुत दिल दुखाया है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। आयशा उसकी इस बात पर मुस्कुरा देती और कहती, तुम जैसे लोगों को क्या पता सही क्या है और गलत क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुम ऐसा समझते हो तो ये तुम्हारी भूल है। आज के बाद मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। ये कहकर आयशा वहाँ से उठ गई। आजिम उसे पुकारता रह गया, मगर उसने पीछे मुड़कर देखने की जहमत तक गवारा न की। आजिम को उसका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर वो दिल ही दिल में सोचता रहा कि आखिर कोई तो तरीका होगा कि इस लड़की की अना को तस्खीर किया जा सके। जिस तरह इसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है, मैं भी उससे एक एक लफ्ज़ का बदला लूँगा। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी तो आजिम उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। पहले तो वो उसे देखकर घबरा गई, मगर फिर उसके पास गई और फौरन उसे कहने लगी, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ तुम जैसे घटिया लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर है कुछ कहे सुने बगैर यहाँ से चले जाओ। आजिम ने कहा, दोस्ती के लिए हाथ थाम लो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वरना तुम भी जानती हो मुझे घर के अंदर दाखिल होते ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आयशा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी। तब आजिम ने कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर ये मेरा कार्ड रखो। अगर तुमने मेरी माफ़ी कबूल कर ली तो मुझे फ़ोन कर लेना, वरना तुम्हारे घर का रास्ता तो मुझे मालूम है। अगली बार मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। आजिम गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। आयशा ने कार्ड के टुकड़े करके फेंक दिया। वो जानती थी इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजिम को लग रहा था शायद आयशा उसकी धमकी से डर जाएगी और उसे फ़ोन ज़रूर करेगी, मगर ऐसा कुछ न हुआ। 2 दिन तक वो उसकी कॉल का इंतज़ार करता रहा। उसे इंतज़ार का कोई किनारा नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब आयशा अपने कमरे में कोई काम कर रही थी, उसे बाहर से बातें करने की आवाज़ आने लगी। उसके अब्बा किसी से कह रहे थे, हमारी बेटी की तो पहले ही मंगनी हो चुकी है और जल्द ही इसकी शादी होने वाली है, हम ये रिश्ता कैसे करें। वो कमरे से बाहर निकली तो उसने क्या देखा, उसके अम्मा अब्बा के सामने एक खुश शक्ल सा नौजवान बैठा था। वो कोई और नहीं बल्कि आजिम शाह था। जी हाँ, वही आजिम शाह जिसने उसके भाई को मौत के मुंह में धकेला था। उसके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो तेज़ी से चलती उसके सामने जा खड़ी हुई और माथे पर बल चढ़ाए एकदम ज़ोर से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, और मेरे ही घर आकर इतनी बेबाकी से मेरा हाथ मांग रहे हो। तभी उसके वालिद ने पूछा, बेटी ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो। तब आयशा अपने अब्बा की जानिब मुड़ी और कहा, अब्बा ये वही लड़का है जिसने भाई के साथ जालिमाना सलूक किया था। उसके अब्बा भी ये सुनकर परेशान हो गए। वो फौरन आजिम की जानिब बढ़े और कहा, अगर पहले से मुझे मालूम होता कि वो तुम हो जिसने हमारे घर के चश्मो चराग को बुझाने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें इस घर में भी कदम न रखने देता। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। इसी असना में आजिम ने कहा, अंकल मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी आयशा से शादी करवा दें। तब आयशा के अब्बू ने कहा, जनाब हम गरीब ज़रूर हैं मगर बेगैरत नहीं हैं, जो अपना इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी बेटी तुम्हें सौंप दें। निकल जाओ इस घर से और दोबारा मेरी बेटी का नाम भी अपनी गंदी जुबान पर मत लाना। उस वक्त आजिम आयशा की तरफ एक गुस्से से भरपूर निगाह डालता घर से निकल जाता है। बदले की आग उसके अंदर मजीद सुलगती रहती है।
وہ سوچتا ہے اتنے امیر باپ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی میں اس معمولی سی لڑکی کے آگے اس قدر مجبور ہو چکا ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اگر چاہوں تو 1 منٹ میں اپنا بنا لوں۔ ادھر عائشہ کی ڈگری تقریباً مکمل ہونے والی تھی۔ جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اسے بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ وہ لوگ عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ سب بہت خوش تھے۔ عائشہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ عاظم شاہ نے بھی ان کی زندگی میں مخل ہونا چھوڑ دیا۔ عائشہ کو لگنے لگا زندگی ایک بار پھر مہربان ہو رہی ہے، شاید اب وہ دوبارہ کوئی دکھ اس کے دروازے پر دستک نہیں دے گا۔ مہندی کی رات عائشہ پالر سے تیار ہونے کی ضد کرنے لگی۔ سب نے کہا کہ مائیوں گھر سے باہر نہیں جاتے، اگر کہتی ہو تو پالر والی کو گھر بلوا لیتے ہیں، مگر عائشہ پالر جانا چاہتی تھی۔ آخر گھر والے بھی اس کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے پاؤں رکھتی ہے، اگلے ہی لمحے ایک وین اس کے قریب آ کر رکی اور چند سیکنڈ کی بریک لگا کر اسے وہاں سے اڑا لے گئی۔ عائشہ کی آنکھوں پر وین میں داخل ہوتے ہی سیاہ پٹی باندھ دی گئی۔ وہ چلانے کی کوشش کرتی رہی مگر کوئی سخت سا ہاتھ اس کے منہ کو اپنی گرفت میں لے لیے ہوئے تھا۔ اس کی تمام تر جدوجہد ناکام ہو جاتی ہے۔ آخر گاڑی ایک جگہ رکی، اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی۔ منظر ذرا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی کھڑا ہے، مگر اس وقت مدھم سی روشنی میں بھی اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ خیر چند سیکنڈ کی جدوجہد کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عاظم شاہ تھا، جو عائشہ کو دیکھ کر طنزیہ تالی بجانے لگا اور بولا، کہا تھا نا میں گھٹیا آدمی ہوں، اور تمہارے باپ نے کہا تھا تم جیسے آدمی کی زبان سے وہ تمہارا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ دیکھو آج تم میرے پاس ہو، تمہارے گھر والے میرا کیا بگاڑیں گے، خاص طور پر تمہارا وہ مغرور بھائی جس کے لیے تم آج تک مجھ سے لڑ رہی ہو۔ بلاؤ نا، کہاں ہے وہ؟ آج میں تم سے شادی کروں گا اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ عائشہ اسے دیکھ کر افسوس بھری نگاہوں سے سر جھٹکنے لگی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری اس گنڈا گردی کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے مزید کوئی جگہ باقی رہے گی؟ آج جو تھوڑی بہت عزت تمہاری میرے دل میں تھی وہ بھی تم کھو چکے ہو۔ یہ سن کر عاظم نے کہا، مجھے عزت اور ذلت کی کوئی پرواہ نہیں، یہ سب تم چھوٹے لوگوں کی باتیں ہیں۔ عائشہ نے کہا، بے شک عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد تم مجھے حاصل کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم مجھے تو پا لو گے مگر میری روح تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ عاظم طنزیہ مسکرایا اور کہا، تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اب تم میری بیوی بننے جا رہی ہو اور میرا تم پر پورا حق ہوگا۔ عائشہ نے کہا، ہوگے تم کسی بڑی زمین کے جاگیردار مگر عورت تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ عائشہ تو بالکل بھی ان عورتوں میں سے نہیں ہے جو تم جیسے مردوں کے آگے جھک جائیں۔ بڑے مرد بنے پھرتے ہو نا، مرد عورت کو اس طرح اٹھا کر نہیں لاتا، یہ کمزور مردوں کی نشانی ہے۔ مرد ہو تو عزت سے عورت کو اپنی پناہ میں لو۔ عورتوں پر ظلم کرنا مرد کی نشانی نہیں بلکہ ایک نامرد اور بزدل ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ مان لو عاظم شاہ تم مرد نہیں ہو، ہمت ہے تو میری محبت کو حاصل کر کے دکھاتے، میرے ماں باپ کو مناتے، عزت سے مجھے دلہن بنا کر لاتے، مگر یہ دوسروں کی عزت سے کھیل کھیلنا کہاں کی مردانگی ہے۔ اس کی باتیں سن کر عاظم کو دھچکا سا لگا، جیسے اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی ہو۔ یہ سن کر عاظم نے کہا، تم مجھے للکار رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں سب کے سامنے اپنا نہیں سکتا؟ چلو ابھی میں تمہیں اسی وقت تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا مگر عائشہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگی، میرے لیے تمہارا چھونا بھی حرام ہے، میں خود چل سکتی ہوں۔ وہ اس کے ہمراہ گاڑی تک چلتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ عاظم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ عائشہ کے گھر کا گیٹ آ گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عائشہ کی ماں ایک طرف سر پکڑے بیٹھی تھی، اس کا باپ اور مغرور بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے، باقی کچھ مہمان بھی ارد گرد سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اتنے میں عائشہ جلدی سے گاڑی سے نکل کر گیٹ کی طرف بھاگی۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی اپنی ماں کے گلے لگی، سسک سسک کر رونے لگی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم سب اتنے پریشان ہو گئے تھے۔ عائشہ نے سب بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ماں باپ اور بھائی تو اس کی بات کا یقین کر چکے تھے مگر باقی رشتہ دار اسے جھوٹا سمجھنے لگے۔ اتنے میں عائشہ کے سسرال والے بھی پہنچ جائے۔ عائشہ کے ہونے والے شوہر کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ عائشہ کی طرف بڑھا، اسے صاف الفاظ میں کہنے لگا، تم جیسی بد کردار لڑکی کو میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ عائشہ کی آنکھوں میں زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔
उसने कहा, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मेरे साथ ये जुल्म न करो। मगर जुनैद ने उसकी एक न सुनी। वो रोते रोते उसके पाँव से लिपट गई। उसे अपनी शादी के सारे ख्वाब चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। वो बुरी तरह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कह रही थी, मैं तुम्हें आज से 4 साल पहले अपना शौहर मान चुकी हूँ, खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म मत करो। मगर जुनैद उससे मुंह मोड़ चुका था। इसकी बात की परवाह किए बगैर आयशा उसके कदमों से लिपटी रही। वो गेट की तरफ चलने लगा। आयशा का हाथ पहले ही झटके से जुनैद के पाँव से चिमट गया था। जुनैद उसकी सारी मोहब्बतों को रौंदता हुआ दरवाजे से बाहर गया। सब घर वाले बेहद परेशान थे। सब आयशा को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो तो जैसे पागल हो चुकी थी। जुनैद के बगैर वो जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। अचानक उसे ख्याल आया कि इस सब के पीछे वजह कौन है, और वो एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ आज़िम गाड़ी वापस मोड़कर सड़क पर डाल चुका था, मगर सारा रास्ता उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा था। आयशा की बातें उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। वो घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में गया। सारी रात उसकी जागते हुए गुजर गई, मगर उसे बात समझ में न आ रही थी कि आखिर उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। अगली सुबह उसके करीबी दोस्त का फ़ोन आया। उसने आज़िम को बताया कि आयशा की शादी टूट गई है। आज़िम खुद को मुजरिम समझने लगा। उसका रहा सहा सुकून भी इस फ़ोन कॉल के बाद कहीं उड़ गया था। वो परेशान हो गया कि उसकी वजह से एक लड़की की खुशियाँ बर्बाद हो गईं। अब वो कुछ सोचने लगा था। अचानक कोई उसे जैसे तरकीब मिल गई हो। वो जल्दी से नहाने गया और कपड़े बदलकर बाहर निकला। कुछ खाए पिए बगैर वो सीधा ही आयशा के घर जा पहुंचा। उसके वालिदैन पहले तो उसे देखकर हैरान हुए। उसका भाई भी वहीं पर मौजूद था। वो गुस्से में उठना चाह रहा था, मगर उसकी टांगें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने सबसे माफ़ी मांगी और कहा, इस सब की वजह मैं हूँ, मैं ही इसका कसूरवार हूँ। आयशा के बाप ने कहा, हमें हमारी बेटी की बेगुनाही का सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारी बच्ची इतनी ही नेक और पाक है। आज़िम ने हिम्मत बांधी और कहा, अंकल, आयशा की इज्जत मेरी वजह से ख़राब हुई है। मैं ही इसका खोया हुआ वक़ार इसे वापस दिलाऊंगा। अगर आप मान जाएं तो मैं अभी से शादी करने को तैयार हूँ। इसी में इसकी भलाई है। मैं इसके मुस्तकबिल को बहुत बेहतर बना सकता हूँ। आयशा के अब्बा को आज़िम की बातों में सच नज़र आने लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आयशा की शादी तुमसे करवा देंगे, मगर इसके लिए हमें पहले आयशा से इजाज़त लेना होगी। तब आज़िम ने कहा, बेशक, सब कुछ उसकी मर्जी और मंशा से होगा। फिर आज़िम आयशा के भाई की तरफ मुड़ा और कहने लगा, तुमसे मैं ख़ास तौर पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। इसका इज़ाला मैं ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन डॉक्टर्स बुलवाऊँगा। इंशाल्लाह तुम जल्द अपने पाँव पर खड़े हो जाओगे। आयशा के भाई ने आज़िम को माफ़ कर दिया था। इतने में आयशा कमरे से बाहर निकली और सबको गुस्से और बेचारगी से देखने लगी। आज़िम को देखते ही उसने कहा, अब कुछ बाकी रह गया है जो बर्बाद करने के लिए तुम फिर यहाँ आ गए? तब उसके घर वालों ने बताया कि आज़िम अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। तब आयशा ने कहा, आप लोग इसकी साजिश को समझ नहीं रहे। ये सब इसकी चाल है। ये सिर्फ मुझे पाने के लिए सब ड्रामा कर रहा है। रात को जो कुछ हुआ, ये इसके प्लान किए हुए ड्रामे का हिस्सा था। ये सुनकर आज़िम की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, अब मुझे समझ आ रही है, जब किसी के खुलूस की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं तो कैसा महसूस होता है। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह माफ़ी से बहुत बड़ा है। आयशा उसकी बात काटती कमरे में वापस चली गई। आयशा के अब्बू ने आज़िम को कहा, तुम फिक्र ना करो, हम बात करेंगे आयशा से। उम्मीद है वो समझ जाएगी। उस वक्त आज़िम ने वहाँ से जाना मुनासिब समझा। सबसे इजाज़त लेकर वो घर चला गया। घर जाते ही उसने बेहतरीन डॉक्टर्स को तलाश किया जो आयशा के भाई का इलाज कर सके। अगले ही रोज़ उसने बाहर से बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम बुलवाई और उसका इलाज शुरू हो गया। खुशी की बात ये थी, डॉक्टर्स ने देखते ही कह दिया कि उसका इलाज कामयाबी से हो जाएगा। दूसरी तरफ आयशा के माँ बाप उसके कमरे में गए और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आज़िम सच में बदल गया है। वो तुम्हें अपनाना चाहता है। बेहतर होगा तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। आयशा ने कहा, आप लोग बहुत मासूम हैं, इन लोगों की चालों को नहीं समझ सकते। तब आयशा के अब्बू ने कहा, बेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। न जाने कब मेरी जिंदगी साथ छोड़ जाए। जितनी बदनामी हो चुकी है, शायद ही अब कोई तुम्हारा हाथ थामे। इस वक्त आज़िम से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तुम हमारी इज्जत की लाज रख लो और इससे शादी कर लो।
عائشہ کہنے لگی، میں اس وقت کوئی فیصلہ لینے کی حالت میں نہیں ہوں، آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ اگلے کچھ دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ عائشہ کے بھائی کا علاج ہوتا رہا۔ تقریباً مہینے بعد اس کے پیروں میں کچھ حرکت پیدا ہوئی، جس کو ڈاکٹرز ایک مثبت اشارہ کہتے ہیں۔ سب گھر والوں کے دلوں میں عاظم کے لیے عزت بڑھ گئی۔ عائشہ کا دل بھی کچھ موم ہونے لگا تھا۔ عاظم کا ان کے گھر آنا جانا بڑھ گیا۔ اس کے والدین اسے بالکل بیٹے کی طرح سمجھنے لگے۔ دن کافی گزر جانے کے بعد عائشہ کے والدین دوبارہ عاظم کے رشتے کی بات کرنے اس کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں عاظم کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ عائشہ نے کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے نزدیک آج بھی وہ مجرم ہے جس نے میرے بھائی کو تکلیف دی، پھر میری محبت مجھ سے چھینی اور میری شادی بھی اسی درندے کی وجہ سے ٹوٹی۔ اس کے باپ نے اسے کافی دلیلیں دینے کی کوشش کی، مگر عائشہ کے لیے ساری دلیلیں بیکار تھیں۔ اگلے دن وہ اپنے بھائی کو دیکھنے ہسپتال گئی تو اس کے سامنے جو منظر تھا وہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ اس کا بھائی ایک آدمی کے سہارے سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ فوراً اپنے بھائی کے گلے جا لگی اور کہنے لگی، بھائی یہ کیسے ممکن ہوا؟ عائشہ کو آج خدا کے معجزوں پر یقین آ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے بھائی کے کمرے سے عاظم بھی نکلا۔ عاظم نے عائشہ کو دیکھتے ہی خوشی سے کہا، مبارک ہو عائشہ، تمہارا بھائی پہلے کی طرح چلنے لگ گیا ہے۔ عائشہ بھی عاظم کو دیکھ کر مسکرائی تھی، جو اس کے لیے نہایت خوبصورت لمحہ تھا۔ عائشہ کا باپ بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے کہا، عائشہ اب تو تمہیں عاظم کی محبت پر یقین کر ہی لینا چاہیے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان جانا چاہیے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ سب ہنسی خوشی گھر لوٹ گئے۔ آج کے بعد سب کے حالات بدل چکے تھے۔ عاظم عائشہ پر ہر وقت جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ عاظم کے گھر والے بھی عاظم کی ضد کے آگے ہار مان چکے تھے اور شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آج اس کے نکاح کا دن تھا۔ انہوں نے شادی سادگی سے کرنے کو ترجیح دی، کیونکہ ان کے خیال سے دکھاوا خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ عائشہ لال عروسی جوڑے میں عرش سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ عاظم اس سے ملنے کو بےتاب تھا۔ رخصتی ہوئی تو عائشہ حسرت بھری نگاہوں سے سب گھر والوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ عائشہ کو سسرال میں اس کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ بالآخر عاظم اس کے پاس آ پہنچا۔ عاظم نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا۔ گھونگھٹ ہٹانے کے بعد کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ دوپٹہ ہٹتے ہی اس نے دیکھا عائشہ سفید لباس میں لپٹی ہوئی ہے اور ایک دم پیچھے کو گر گئی ہے۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے فوراً وہ خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، عاظم آج تم نے مجھے اپنی منکوحہ بنا لیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے آج تم نے مجھے حاصل کر لیا، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے تم سے شادی کی۔ میں نے کہا تھا نا، تم مجھے تو پا لو گے مگر میری روح کبھی نہیں پا سکو گے۔ آج تم یہ خط پڑھو گے تو میری روح پرواز کر چکی ہوگی۔ میں نے کفن اوڑھ لیا ہے تاکہ اب تم مجھے کبھی ہاتھ نہ لگا سکو۔ اب ہمارا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی پہلے کیا تھا۔ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ میرا اللہ بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ اپنے بندے کے دکھوں کا حساب نہ رکھے۔ جس طرح تم نے مجھے توڑا، اللہ تمہیں توڑے گا۔ میں یہ کفن اوڑھ کر جا رہی ہوں اللہ کی عدالت میں، اور اسے بتاؤں گی کہ تمہارے بندے نے مجھ پر کیا کیا ظلم کیے۔ آج یہ نکاح پہلی رات ختم ہوا۔ تمہیں اپنی انا اور اپنا غرور بہت بہت مبارک ہو۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے یہی سزا کافی ہے کہ تم میرے بغیر زندگی گزارو گے۔ خدا حافظ۔ یہ سب پڑھنے کے بعد پہلے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا، پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے رونے کا شور سن کر سب گھر والے کمرے میں آ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عاظم ایک ہی بات کہہ رہا تھا، سب میرے گناہوں کی سزا ہے۔ پھر وہ رونے لگتا، یہی بات دہراتا پھر ہنستا۔ تاعمر یہی سلسلہ اس کی زندگی میں چلتا رہا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، کیا واقعی لڑکی جب مر جاتی ہے یا کفن اوڑھ لیتی ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ہاں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔